جلدی جلدی سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے۔ احادیث میں ہے قیامت کی نشانیاں ہوں۔ ابھی ایک گرہن سے لوگ فارغ نہیں ہوں گے کہ دوسرے گرہن شروع ہو جائے۔ الا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته۔ یاد رکھو سورج اور چاند بھی اللہ کی مخلوقات ہے، قدرت کی دلیلیں۔ جب آپ ان کی یہ تکلیفیں دیکھیں، فبادروا الی اللہ فافزعوا الی اللہ، وفی روایہ فافزعوا بالصلاۃ، آپ نماز پڑھے اور ان کی راحت و آرام کی دعا کریں۔ صلاۃ الکسوف چونکہ دن کے واقعات ہوتے ہیں، اس واسطے اس میں 2 رکعت با جماعت پڑھی گئی ہے، لیکن ائمہ دین کہتے ہیں کہ یہ سنت مستحب تو ہے، مؤکد نہیں ہے۔ پھر موجودہ زمانے میں تو ویسے بھی اجتماعات ناپسندیدہ ہے، اور کورونا وائرس کا اندیشہ ہے، اور بہت ہی عجیب عجیب ناموزون خبریں ہیں، احوال ہیں۔ پھر اس کا دورانیہ بھی اتنا طویل ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ نماز شروع کرے اس وقت ختم کرے، کہ جب وہ روشن ہو جائے، تو یہ تو گھنٹوں کے حساب سے ہے۔ تمام حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ یہ صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز اپنے طور پہ پڑھے، گھروں میں پڑھے، یا جن کو آسانی ہو مسجد میں پڑھے، اپنے دکان پہ پڑھے، مارکیٹ میں پڑھے، جہاں چاہے پڑھے۔ جماعت الکسوف موجودہ زمانے میں احوال میں مناسب نہیں ہے۔ سورج گرہن کی نماز نہیں، دعائیں ہیں، تفصیلی خیرات ہے، حسنات ہے، اللہ کے حضور توبہ ہے، استغفار ہے۔ ہم خود گرفت میں ہیں، پورا عالم گرفت میں ہے، وبا کی لپیٹ میں ہے۔ وی ناری وام اور ناری میں نہ ہوئی، قسم قسم کی واویلائیں اور تکلیفیں، مصائب اور شدائد سامنے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہماری دعاؤں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم سورج کیا خدا سے چھڑائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ ملوک اور سلاطین، عرب اور عجم، فرائض اور مغاربہ، زنادقہ اور ملاحدہ، دنیا کے کفار اور ظالمین، مسلمین اور مومنین، سب ایک جیسے پریشانی میں ہیں۔ وبا نے ڈاکٹروں سے ڈاکٹری بلا دی، میڈیکل والوں سے میڈیکل بلا دیا، لیبارٹری والے بھی شمشان ہو گئے، اور روزانہ مسیحاؤں کی موت کی خبریں آتی ہیں۔ میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اتنی بڑی گرفت پوری دنیا کی ہو چکی ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اس وقت خبر رسان نہیں تھے، اور اخبارات یا میڈیا یا اس قسم کی جدید آلات جو آنن فانن خبریں پہنچائے، بھائی بعد میں بھی تو تذکرہ آ سکتا تھا۔ تو یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا جو طوفان ہے اور پانی کا طغیانی ہے، اس وقت جتنے انسان تھے ان پر، اور باقی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف انبیاء کے زمانے میں ان کے نافرمان قوموں کو مختلف سرزنشوں سے پیٹا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک ایسا وبا جس کے نہ سر ہے اور نہ پیر ہے، آپ بھی ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یہ ہے کوئی اس طرح کوئی چیز، یہ ہے سازش ہے۔ میں نے کہا ایک
بھوکوں مر رہا تھا اور دوسرا اس کے سرہانے پراٹھے ڈوب رہا. جہان غرق ہو گیا، لوگ تباہ ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہے. ایک جگہ سے اعلان ہوتا ہے کہ ویکسین مل گیا، دوسری جگہ سے اعلان ہوتا ہے کہ وہ انفٹ ہے. یہ تو صلاحیت ہے میڈیکل کی. تکلیف کیا ہے؟ بخار ہے، نزلے کا اثر ہے، گلے میں خراش ہے اور پھیپھڑا کام چھوڑ دیتا ہے. اور اگر آکسیجن پاس ہونے لگا تو آدمی ٹھیک ہو کے آ جائے گا، اور اگر آکسیجن پاس نہ ہوا تو تشریف لے جائے. اللہ رب العالمین کیا قافلہ رفتن دما ہم می روے اور از برائے چند روزی ای بسس. اللہ تعالیٰ ایک وقت تک تو مہلت دیتا ہے، جب لوگ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں پھر گرفت شروع کرتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ رحمت حق باتو مواسا حق ہونا، چوز حد بگزر کنی رسوا ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک حد تک آپ کے ساتھ غمخواری کرے گی، لیکن جب آپ حد سے باہر ہو جائیں گے تو پھر پٹائی شروع کر دیں گے. اس واسطے سورج گرہن یہ واقعات بھی ہمیں تنبیہ ہے. انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے سزا آتی ہے ففہم ففہم. اور معلوم ہوتا ہے کہ بندوں میں توبے اور انابت اللہ کا رجحان تقریباً ختم ہو رہا ہے. ایک مر رہا ہے دوسرا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اس لیے بیماریاں بھی ایسی مسلط ہو گئی کہ نہ اس کی عیادت کر سکتے، نہ اس کے قریب جا سکتے، بلکہ حکومتی ذرائع تو کہتے ہیں کہ نہیں، بس اس کو ایسے ہی پلاسٹک میں لپیٹ کے اور کہیں ڈال دے، جیسے کوئی گندا چمڑا ہو یا خراب گوشت ہو. یہ ان کے جنازے تک کے حق میں نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو ایک تو یہ فکر اور یہ پریشانی دامنگیر ہے. ہر شخص اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور اپنے آپ کو بارگاہ جل وعلا میں توبہ اور استغفار کے ساتھ پیش کرے. اور یقیناً جب اللہ معاف کرنے پر آئے تو پھر اس جیسی معافی کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ ایسے میں قیمتی علماء کا اٹھ جانا. ہمارے عزیز دوست اور محترم بھائی مفتی محمد نعیم صاحب بھی عرصہ 2 سال سے امراض قلب اور امراض امعاء سے مقابلہ کرتے کرتے آخر کار وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آج ان کے مرگ کا دن ہے. جنازہ بھی انہوں نے کافی دیر سے رکھا ہے عصر کے بعد. اللہ تعالیٰ مولانا کی بخشش فرمائے. عاجز اور فقیر سے بڑی محبت تھی. وہ میرے 2-3 سال بعد فارغ ہوئے تھے علوم سے. مجھ سے جب میں پڑھتا تھا تو میرے بعد والے درجوں میں تھے. مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ قیمتی کتابوں کے نام بتاؤ. میرے والد یعنی ان کے والد قاری عبدالحلیم صاحب، ان کے بڑے بڑے سیٹوں سے تعلقات تھے، تو وہ کتابیں خرید کے بیٹے کو لاتے تھے. اور تقریباً تمام کتابوں میں ملکہ موجود تھا، اگرچہ ان کو تدریس اور تعلیم کا موقع کم ملا اور وہ اور بلند و برتر کاموں میں لگے رہے. ابتدائی زمانے میں مقامات اور مختصر المعانی کے اچھے استاد مانے جاتے تھے. کچھ عرصے تک بنوری ٹاؤن کے بھی استاد رہے، پھر اپنا ادارہ بنوریہ قائم کیا اور بڑے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ وہاں منتقل ہوئے.
وہاں انہوں نے ایک اچھا اور بڑا ادارہ قائم کیا، عالمی ادارہ کہلاتا ہے۔ مجھ فقیر اور عاجز سے بے پناہ شفقت محبت کی کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی یا کوئی تقریب ہو تو کارڈ بیچتے نہیں تھے، خود آتے تھے، پوچھتے تھے کس وقت آؤ، عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ۔ کبھی ہم نے کہا کہ کھانا بھی کھا کے جاؤ گے تو نہ نہیں کیا، پر ٹھیک ہے یہ۔ میں عمرے کے سفر پر تھا اور ان پر یہ آخری بڑا دورہ آیا تھا، ان کے داماد نے مجھے وہی آگاہ کیا، بڑی دعائیں کی گئی۔ وہاں سے آنے کے بعد جب قدر آرام ملا تو میں ملنے گیا عیادت کرنے، تو بغیر جوتا پہنے باہر گاڑی تک آئے اور کہا یار آپ تو خود بیمار ہیں اور اس عالم میں مجھے پوچھ رہے ہیں۔ اور اس دورانیے میں میرے پھیپھڑے اور میری سانس کی بڑی فکر کرتے رہے۔ ان کے احسانات میں سے ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں جو بہت ہی زیادہ توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض دہشت گردوں سے بھی اپنے وقت میں جب پریشانیاں پیش آئی، مولانا بہت مفید ترین ثابت ہوئے کیونکہ وہ اس طرح پالیسی رکھتے تھے کہ وہ سب کے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی محمد نعیم کی مغفرت فرمائے اور ان کی وفات کے حادثہ پر اللہ تعالیٰ اہل حق کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك واننا من المسلمين۔ خدایا اور جتنے بیماران ہیں اور وبا کے شکار ہے یا چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، جامعہ کے ناظم اعلیٰ بھی وطن جا کے بیمار پڑ گئے، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت شفا دے۔ قسم قسم کی تکلیفیں سنتے ہیں اور اللہ پاک اپنے فضل احسان بحر شفا سے ان سب کو دولت صحت، خزائن تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے اور اس عالمی وبا کو جلدی رخصت کرے، ختم کرے۔ اللہم ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ۔ وقت ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ بد نصیب مجھے فوراً کہنا چاہیے کہ ٹائم ہو گیا تاکہ جو لوگ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ وقت ہو گیا، لیکن یہ چھوٹا مؤذن کہنے میں بہت بخیل ہے۔